पहाड़ों के बीचों बीच एक शानदार महल था जिसमें राजा रानी बड़ी शान से रहा करते थे। इनके पास बहुत दौलत थी लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। काश हमारी कोई औलाद होती जो हमारे बाद इस महल और दौलत पर राज करते। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस नेमत से नवाजेगा। फिर एक दिन जब राजा रानी महल वापस जा रहे थे, क्या तुमने बच्चे रोने की आवाज सुनी? हाँ, मुझे लगता है उन झाड़ियों से आ रही है। सिपाहियों, जाकर देखो। महाराज, ये एक बच्ची है। क्या एक बच्ची? इसे फौरन यहाँ लेकर आओ। जी ठीक है रानी साहिबा। इन झाड़ियों में एक खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई थी जैसे कोई परी हो। ये कितनी खूबसूरत है, न जाने ये यहाँ कैसे आई, लेकिन आज से ये मेरी बेटी है, शहजादी आयरल। हाँ, शहजादी आयरल। देखा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। और देखो, आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। जी हाँ मेरे महाराज। राजा रानी खुशी खुशी महल पहुंचे। शहजादी आयरल को फूलों से बहुत लगाव था। वो फूलों को देखकर बहुत खुश होती, इसलिए शहजादी आयरल के कमरे को तरह तरह के फूलों से भर दिया जाता। और जब शहजादी आयरल 10 वर्ष की हुई, पापा जान, मेरे कमरे में कुछ फूल मुरझा गए हैं, मुझे और नए फूल चाहिए। ओह ठीक है मेरी प्यारी बेटी। लिहाजा शहजादी आयरल की ख्वाहिश के मुताबिक शहजादी आयरल के कमरे को हर रोज नए नए फूलों से भर दिया जाता, जिसे देखकर शहजादी आयरल बहुत खुश होती। अरे वाह, मेरे प्यारे फूल। इसी तरह 21 वर्ष गुजर गए। शहजादी आयरल बड़ी हो गई थी और अब तक शहजादी आयरल ने दुनिया के हर उस कोने की सैर कर ली जहाँ बहुत सारे फूल थे। जो कि शहजादी आयरल अब बड़ी हो गई थी तो राजा ने शहजादी आयरल की शादी का फैसला किया। बाबा जान, मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे एक ऐसी जगह की सैर करवाए जहाँ ढेर सारे फूल हों और वो जगह मैंने अब तक ना देखी हो। उन फूलों में ऐसी महक हो जो कभी ख़त्म ना हो, और अगर उन फूलों को तोड़ भी लिया जाए तो वो कभी ना मर जाए। और जो भी शख्स मेरे लिए वो जगह ढूंढ कर लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। राजा ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि शहजादी आयरल की ख्वाहिश के मुताबिक वो जगह ऐसी थी जहाँ एक खौफनाक दियो रहता था। और यही वजह थी कि शहजादी आयरल को उस जगह की ना तो सैर करवाई गई और ना ही उस जगह का जिक्र किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि शहजादी आयरल फूलों की दीवानी है और कोई भी अगर उस जगह का जिक्र करता तो शहजादी आयरल वहां जाने की जिद करती। इसीलिए इस बात को राज रखा गया। नैना, क्या तुम्हें बहुत ही प्यारी और सबसे अलग खुशबू महसूस होती है, जैसे ढेर सारे फूल हों? मैं ये खुशबू बचपन से महसूस कर रही हूँ और मैंने जब भी इस खुशबू के बारे में पूछा तो मामा बाबा ने साफ इनकार किया। उनका कहना था कि इन्हें ऐसी कोई खुशबू कभी महसूस नहीं की। शहजादी आयरल, मैं आपको एक शर्त पे बताऊंगी, आप इस चीज़ का जिक्र कभी नहीं करेंगी और ना ही उस जगह जाने की जिद करेंगी। हाँ नैना, तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। शहजादी आयरल,
یہ خوشبو پاس کے جنگل سے آ رہی ہے جہاں ایک خوفناک دیو رہتا ہے۔ اس کے پاس بہت ہی خوشبودار جادوئی پھول ہیں جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر ان پھولوں کو توڑ بھی لیا جائے تو وہ کبھی نہیں مرجھاتے، اور جو بھی وہاں گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اسی لیے اس جگہ کی آپ کو سیر نہیں کروائی گئی اور یہ بات آپ سے چھپائی گئی تاکہ آپ وہاں جانے کی ضد نہ کریں۔ اچھا تو یہ بات ہے، شکریہ نینا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ شہزادی آئرل جو کہ پھولوں کی دیوانی تھی، اس جگہ کا سن کر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ رات بھر جاگتی رہی اور ان پھولوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ پھول کتنے پیارے ہوں گے جن کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے ایک بار جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ پھول کیسے دکھتے ہیں، پر میں وہاں جاؤں کیسے؟ پھر ایک رات، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اس جگہ جا رہی ہوں جہاں ڈھیر سارے پھول ہیں۔ میں بس وہ جادوئی پھول دیکھنا چاہتی ہوں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ شہزادی آئرل چپکے سے محل سے باہر نکلی۔ اسے جاتے ہوئے کنیز نینا نے دیکھ لیا۔ رانی صاحبہ، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بھول ہو گئی۔ شہزادی آئرل نے اس خوشبو کے بارے میں پوچھا اور میں نے غلطی سے بتا دیا، اور اب شہزادی آئرل کو میں نے جنگل جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ اسی جگہ جا رہی ہے۔ اوہو نینا، تم نے یہ کیا کر دیا میری پیاری بیٹی؟ راجا نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا۔ شہزادی آئرل گفا کے پاس بے ہوش ملی۔ اسے فوراً محل لایا گیا۔ اسے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے شہزادی آئرل بے ہوش ہو گئی۔ کچھ کیجیے نا مہاراج، اس کا جسم نیلا پڑ رہا ہے۔ تم لوگ فوراً جاؤ، اس کے علاج کے لیے کوئی حکیم ڈاکٹر جو بھی ملے اسے فوراً محل لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک بزرگ بولا، مہاراج، شہزادی آئرل کا علاج بہت مشکل ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر شہزادی آئرل کو ان جادوئی پھولوں کا رس نہ پلایا گیا جو اس گفا میں ہے تو شہزادی آئرل کی موت ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنا بہت ہی مشکل تھا اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ جو اس گفا میں گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ مہاراج، اگر آپ کہیں تو میں یہ کوشش کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم وہ پھول لے کر آئے تو بدلے میں تم جو مانگو گے تمہیں فوراً دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ بہادر لڑکا اس گفا میں گیا اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جو گفا باہر سے اتنی خوفناک نظر آ رہی تھی وہ اندر سے اتنی ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ راجا رانی کے محل سے بھی بڑھ کر وہاں ایک شاندار محل تھا اور وہ محل پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور اب تک اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تھوڑا آگے گیا۔ ارے واہ، کتنے خوبصورت پھول ہیں اور کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے زیادہ پھول ہیں، مجھے ان میں سے کون سا پھول لے کر جانا چاہیے؟ اسے ایک بڑا پھول نظر آیا جو سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ زمین ہلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ دیو اسے کوئی نقصان پہنچاتا، اس نے وہ جلدی سے بڑا پھول توڑ دیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ پھول کو توڑتے ہی وہ دیو وہیں پہ جل کر راکھ ہو گیا۔
اس بہادر لڑکے نے جانے انجانے میں اس دیو کو مار گرایا۔ پھر وہ پھول لے کر محل پہنچا اور فوراً شہزادی آئرل کو اس کا رس پلایا گیا۔ جیسے ہی رس کا قطرہ شہزادی آئرل کے منہ میں گیا تو شہزادی آئرل فوراً ٹھیک ہو گئی، جسے دیکھ کر راجا رانی اور باقی کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ بہادر لڑکے، تم نے بہت ہی بہادری کا کام کیا ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے مہاراج، یہ تو میرا فرض تھا۔ راجا اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اس لڑکے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہزادی آئرل کے لیے وہ جادوئی پھول لایا اور جانے انجانے میں اس دیو کو مار گرایا، اور اس کے بعد بھی وہ کوئی انعام نہیں لینا چاہتا تھا۔ راجا نے شہزادی آئرل کی شادی اس بہادر لڑکے سے کر دی۔ اب شہزادی آئرل اور وہ بہادر لڑکا جونی اس محل میں رہنے لگے جہاں کبھی دیو رہا کرتا تھا۔ اس گفا کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب دور دور کے لوگ وہاں اس محل کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو بھی پھول پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر میری بہادری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔